أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں 40 حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناسبت سے یہ ذکر و فکر کا موقع میسر ہے. یہ سلسلہ مجالس جو 11 صفر سے 20 صفر تک منعقد ہو رہا ہے، یہ تاریخیں بہت اہم ہیں. اصلاً ذہن عالی میں رہے کہ پہلی محرم سے لے کر اور 20 صفر تک بطور خاص یہ حق رسی اور حقیقت رسی کے لیے وہ موقع ہے جس میں عاشقان خدا قرب خدا کی ہر کوشش کر سکتے ہیں. اور ان تاریخوں میں اس ظرف زمان میں جو کوششیں ہوں گی یقین ہے کہ بار بار ہوں گی. دیکھیے، کچھ مواقع ہوتے ہیں، یہ شب و روز کی تبدیلی کس لیے ہوتی ہے؟ عالم فطرت میں اسی سورج کی روشنی میں کچھ کام ہیں جو انجام پاتے ہیں دن کے وقت، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو انجام پاتے ہیں شب کے وقت.
تو شب کا آنا بھی ضروری ہے اور دن کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کی سب سے سامنے کی سائنسی مثال یہ ہرے درختوں کا وجود ہے. یہ جو گرین پلانٹس ہیں ان میں جو فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے دن اور رات اس کے لیے ضروری ہے. سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور رات کی تاریکی بھی ضروری ہے. یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ شب و روز کی تبدیلی نظام زندگی میں کون و مکان میں ایک ارتقائی سفر حیات طے کرنے کے لیے ضروری ہے. جس طریقے سے رات کے کچھ مخصوص کام ہیں جو رات ہی میں انجام پائیں گے، دن کے کچھ مخصوص کام ہیں جو دن میں انجام پائیں گے، اسی طرح پھر پورے سال میں کچھ حصے ہوتے ہیں زمانی جو کام رمضان المبارک میں انجام پانے ہیں وہ رمضان المبارک میں انجام پائیں گے. وہ تاثیر اور وہ کیفیت اور وہ ثمرات رمضان المبارک کے علاوہ کہیں حاصل نہیں ہو سکتے. جو کام ماہ ذی الحجہ میں حاصل ہونے ہیں کرنے کیے جانے ہیں اور ان کے جو معنوی اور نورانی اور باطنی ثمرات حاصل ہونے ہیں وہ اسی زمانے میں حاصل ہوں گے، وہ اس کے علاوہ کسی اور زمانے میں حاصل نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو معنوی ثمرات، جو باطنی ثمرات، جو نوری ثمرات، جو الہی ثمرات، جو ملکوتی ثمرات ان ایام عزائے سید الشہداء میں حاصل ہونے ہیں. یہ کسی اور حصہ وقت میں حاصل نہیں ہو سکتا. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اسے آپ ہمارا صرف ایک سماجی اور ثقافتی ورثہ نہ سمجھیں بلکہ یہ نظام کون و مقام ہے. اس وقت کا آنا اور اس میں ہمارا مشغول ذکر و بکا ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے. یہ اہمیت رکھتا ہے. محرم کے شروع کے 10 دن وہ تو یاد رکھیں آپ کے قرآن مجید نے ان شب و روز کی قسم کھائی. اس بات کو فراموش نہ کریں کہ یہ محرم کے 10 دن شروع کے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ وہ شب و روز ہیں جن کی قسم قرآن مجید میں اللہ نے کھائی. یہ قول زیادہ مشہور اور زیادہ معروف غالباً نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قول مشہور ہو، معروف ہو اور آپ حضرات کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور آپ اپنے بچوں کو جہاں بہت سی چیزیں تعلیم دیتے ہیں وہاں یہ تعلیم دیں کہ یہ شب و روز وہ ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی. سورہ مبارک فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ کسی اور شے کی قسم نہیں ہے، یہ قسم محرم کے شب و روز کی. آغاز سورہ میں یعنی مطلع سورہ فجر میں یہ 10 راتوں اور فجر کی قسم اور اختتام سورہ میں نفس مطمئنہ سے خطاب. نفس مطمئنہ سے خطاب. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اب اس کیفیت میں کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. یہ خطاب اور اس کے درمیان جو تلمیحات ہیں، جو تاریخی حوالے ہیں، جو ریفرنسز ہیں، یہ سب مل کر تصدیق کرتے ہیں فرمائش حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے سورہ فجر سورہ حسین ابن علی. یاد رکھیے سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. یہ کسی اور کا ارشاد نہیں ہے، یہ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات راسخ ہو جائے،
اسے یہ نہ سمجھیں کہ تفسیر کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، نہیں، دوسرے اقوال شاید اس قول کو چھپانے کے لیے پیش کیے گئے، اور یہ قول اتنا اہم ہے کہ اسے امامیہ علماء نے نہیں بلکہ علماء عامہ میں سے امام اہل سنت والجماعت علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ قول لکھا ہے والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتوں اور فجر سے مراد محرم کے شب و روز ہیں۔ اگر یہ ایسا قول ہوتا جو ناقابل اعتنا ہوتا، جس کو نظر انداز کیا جا سکتا، جس سے صرف نظر ممکن ہوتا، تو پھر ہرگز وہ اپنی تفسیر میں سے جگہ نہ دیتے۔ تو حوالہ بھی ذہن عالی میں رہے، اور بھی حوالے ہیں، لیکن یہ ایک حوالہ کم سے کم ذہن میں رہے کہ علامہ اہل سنت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ قول نقل فرمایا ہے کہ سورہ فجر کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان سے مراد محرم کے شب و روز ہیں۔ دوسری طرف امام صادق علیہ السلام کا ارشاد کہ یہ سورہ حسین ابن علی ہے، تو یہ دونوں اقوال اگر جمع کر لیں اور مضمون سورہ کا اگر سامنے رکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے، تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ محرم کے شب و روز وہ شب و روز ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور قسم کھا کر انسانی عقلوں کو بیدار کیا ہے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا سوچنے والوں کے لیے، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی سرمایہ فکر نہیں ہے؟ ہمارے یہاں اس فکر کو، اس بات کو، اس نقطے کو اولاً تو خود ذہنوں میں رکھیں اور مستحضر رکھیں، پیش نظر رکھیں، سامنے رکھیں، ہمیشہ مطمع نظر آپ کا جو کچھ بھی ہے اس میں یہ موجود ہونا چاہیے، اور پھر دوسروں کو بھی متوجہ کریں۔ پہلے خود پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوں، پھر دوسروں کو متوجہ کریں۔ یہ تو ہوئی بات ابتدا کی، عشرہ محرم، اور پھر عاشور کے بعد یعنی 11 محرم سے لے کر اور 20 صفر تک یہ جو 40 روز ہیں، ان کے متعلق یہ فقیر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہے، ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید میں لفظ 40 حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے تذکرے میں آیا ہے 2 مقامات پر۔ جناب موسیٰ کے تعلق سے ایک مقام پر کہا گیا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ کی کوئی طلب تھی، ادھر سے کچھ عطا ہونا تھا۔ اس عطا کے لیے کوئی ریاضت ضروری تھی موسیٰ کے لیے، اعتکاف ضروری تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کچھ اوراد، اعمال، وظائف ضروری تھے، اپنے پورے وجود کے ساتھ حق کی طرف ہجرت ضروری تھی۔ یوں تو انبیاء کی ہر سانس حق کی طرف ہجرت ہے، مگر کوئی خصوصی اہتمام ہجرت بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا کہ 30 رات اگر تم نے ہماری نظر کر دی تو ہم تمہاری مراد پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ ہوا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتوں کا اور اضافہ کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور یوں تمہارے رب کا نصاب، موسیٰ کے رب کا نصاب 40 راتوں کا مکمل ہوا۔ اس کے معنی ہے کہ 40 راتوں کا نصاب یہ نصاب الہی ہے، یہ نصاب الہی ہے۔ 40 اس عدد میں بڑے رموز ہیں، اس عدد میں
بڑے رموز ہیں. یہاں درمیان میں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں. مثلا ایک مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس میں ارشاد فرمایا ہے حضرت نے کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثه اللہ یوم القیامت فقیہا. جو ہماری امت میں سے میری احادیث میں سے 40 حدیثیں حفظ کرے. 40 حدیثیں. اب یہ عبارت جو میں نے عرض کی یہ ایک عبارت ہے، ورنہ یہ مضمون مختلف عبارتوں میں مختلف کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث میں عبارتوں میں اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. آپ چاہیں تو ابھی اشارہ کر دوں بسم اللہ. کہ یوں تو بہت قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ بڑے اچھے حافظے والے تھے عربوں کا حافظہ، یاد کرنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی، اور وہ جو کچھ سنتے تھے ایک بار سن کے یاد کر لیتے تھے. مگر مجھے اس میں بہت کلام ہے، بہت کلام. اولاً دست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بار میں سب سن لیتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، تو پھر ہمارے رسول اکرم کے جمعے کے سب خطبے کہاں چلے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے جمعے کے خطبے ارشاد فرمائے؟ کتنے جمعے کے خطبے ارشاد فرمائے؟ بھئی مکے میں تو جمعہ نہیں پڑھاتے تھے حضرت، مدینے میں نماز جمعہ شروع ہوئی. تو مدینے کی زندگی حضرت کی کئی برس کی ہے؟ 10 برس کی تو ہے. 10 برس میں کتنے جمعے آئے؟ ہر مہینے میں 4 جمعے. 10 برس میں کتنے ہوں گے؟ 1 سال میں کتنے ہوں گے؟ اور پھر 10 سال میں کتنے ہوں گے؟ بہت سمپل ارتھمیٹک ہے، آپ حضرات سب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اتنے خطبے موجود ہیں، کہاں گئے یہ خطبے سرکار کے؟ سنت رسول کی حفاظت کرنے والے جواب دیں. یہ اتنے خطبے حضور کے کہاں گئے؟ اور کیا پوری زندگی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللهم صل على محمد وعلى محمد ہمیشہ چاہے ممبر پہ ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، 1-2 جملے سے زیادہ میں جواب نہیں دیتے تھے کیا؟ یعنی کبھی کوئی بھرپور 10 منٹ 20 منٹ 40 منٹ 50 منٹ کی کوئی تقریر نہیں کی سرکار نے؟ نہیں کی. اور اگر کی تو وہ تقریریں کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی ایک حدیث بھی 2 صفحے کی نہیں ملتی. 1 سطر 2 سطر 1 ٹکڑا 2 ٹکڑا. یہ جملوں میں ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے بیانات پیغمبر؟ یہ تقریر کس نے کی؟ یہ قیچی کس نے چلائی اور کیوں چلائی؟ پوری تقریریں اپنے تمام سیاق و سباق کے ساتھ محفوظ کیوں نہیں رکھی گئیں؟ کہاں ہیں؟ حافظوں میں فطور تھا یا دلوں میں فطور؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظوں میں بھی فطور تھا اور دلوں میں بھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ تاریخ ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، مجھے آج سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد کی تقریریں چاہیے، آپ کی سنت چاہیے مجھے، آپ کی سیرت چاہیے مجھے. سنت و سیرت میں سب سے پہلے کس چیز کی طرف جاؤں گا میں؟ تعلیمات. آپ نے کیا سکھایا؟ کوشش میری ہوگی آپ کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے بعین ہی وہ الفاظ مجھے مل جائیں. قدر و قیمت تو ان الفاظ کی ہے نا، قدر و قیمت تو ان الفاظ کی. وہ جو دہن مبارک معصوم سے، دہن مبارک مصطفیٰ سے، دہن مبارک حبیب کبریا سے جو الفاظ نکلے جو کہ تو محفوظ ہیں،
ہیں تو کہاں ہیں؟ کتنے ہیں تو کہاں ہیں اور کتنے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے، آپ سمجھیں. لیکن پہلا سوال میں خطبات سے جو شروع کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے قدر متیقن مسلم امر یہ تو ہے کہ آپ جمعہ پڑھاتے تھے، رسول اکرم جمعہ پڑھاتے تھے، نماز جمعہ میں خطبے ارشاد فرماتے تھے. وہ خطبے محفوظ کیوں نہیں ہیں اور تاریخ وار کیوں نہیں محفوظ ہیں؟ چند خطبوں کے چند جملے محفوظ ہیں صرف. کیوں؟ اس کا ایک جواب تو مجھ سے پہلے آگے بڑھ کے قرآن دے دے گا جو سورہ مبارکہ جمعہ میں موجود ہے کہ لوگ تو ایسے تھے کہ رسول جمعہ پڑھاتے تھے اور لوگ مسجد میں رسول کو تنہا چھوڑ کر کھیل تماشا دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے. یہ میں تو نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا ظن و گمان و تخمینہ تو نہیں ہے، یہ میں نے کسی ضعیف روایت یا کسی کمزور تاریخ سے حوالہ تو نہیں دیا، یہ تو قرآن مجید سامنے ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ جب کوئی دیکھتے تھے کہ کاروان تجارت آ گیا ہے یا کھیل تماشا، حد ہے، کاروان تجارت تو ایک بات ہوئی، کھیل تماشا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا، برابر ہوتا تھا. اتنی بار ہوا کہ پروردگار کو اس کا تذکرہ کرنا پڑا، اور اتنی بار ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا. ایک مرتبہ جب صرف 8 افراد یا 7 افراد رہ گئے تھے اور باقی پوری مسجد خالی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی باقی نہ رہ جاتے تو آج مدینے پر آگ برستی. اگر یہ افراد جو میرے ساتھ باقی رہ گئے یہ بھی باقی نہ رہ جاتے تو مدینے پر آگ برستی. محفوظ ہے یہ جملے. تو گزارش ہے کہ جو کچھ محفوظ ہے، جن محدثین نے، جن سیرت نگاروں نے، جن علماء نے جو کچھ محفوظ کر لیا، ہم ان کی روحوں کو ہمارا سلام، دل و جان سے خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن جو جمع کر لیا، جنہوں نے جمع کیا، بس اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے جمع کیا اگر ہم انہیں سلام کریں گے اور ان کے حق میں دعائیں کریں گے، تو جنہوں نے رسول کے مجموعہ حدیث کو جلایا ہم ان پہ لعن بھی کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں اس سے آگے وضاحت نہیں کروں گا، میں نے حوالہ دے دیا، آپ جا کے جستجو کیجئے کہ وہ کون افراد تھے جنہوں نے رسول پاک کی حیات طیبہ میں، زندگی میں حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ مجموعہ حدیث جس میں تقریباً 500 حدیثیں تھیں، بعض روایتوں کی بنا پر بیٹی سے منگایا اور اپنے ہاتھوں سے جلا دیا. کیا عشق پیغمبر ہے، کیا عشق سنت مصطفیٰ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال بات سے بات نکل آئی تو میں نے عرض کر دیا، بات سے بات نکل آئی تو عرض کر دیا. یہ تاریخ کا فیکٹ ہے. اور کس بہانے سے جلائی ہے حدیث پیغمبر؟ حدیث پیغمبر کس بہانے سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں حدیث مخلوط ہو جائے تو آپ کے حافظے کس کام کے، آپ کی فہم و فراست کس کام کی؟ اور جب آپ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے اور لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے تو مکس کیسے ہو جائے گا؟ اور ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک سنت، تو پھر اپنے ہاتھوں سے سنت جلا کیوں رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وصیت پیغمبر کی قدر و قیمت نہیں تھی. وصیت پیغمبر کی قدر و قیمت نہیں تھی، نہ کتاب سے وابستگی تھی، نہ سنت سے وابستگی تھی، نہ عطرت سے وابستگی تھی، بلکہ صرف اپنی نفس پرستی کا منشور سامنے تھا. اور قرآن تو اس لیے غیر محرف محفوظ رہ گیا کہ علی کے ہوتے ہوئے قرآن مٹا کون سکتا؟ نعرہ حیدری محمد و آل
محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد کے ہوتے ہوئے کون مٹا سکتا تھا قرآن؟ جب قرآن کے ایسے حفاظت کرنے والے موجود ہوں کہ اگر تم لکھا ہوا قرآن کا دفتر جلا بھی دو گے تو ہم نو کے نیزہ پر بھی سنائیں گے. ایسے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے رہتے ہوئے کون قرآن جلا سکتا تھا؟ کون قرآن جلا سکتا تھا؟ کون قرآن مٹا سکتا تھا؟ قرآن بھی محفوظ رہا تو بطفیل عطرت مصطفیٰ. اور یہی راز ہے اس حدیث میں جو اصلی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا. یہ جو فقرہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. تو جب تک دنیا میں عطرت مصطفیٰ ہے قرآن کی کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا. قرآن محفوظ رہا تو ان کی ریاضت اور ان کی قربانیوں کی بنا پر کسی اور کی کے اہتمام میں خاص سے قرآن محفوظ نہیں رہا ہے. بہرحال یہ سب باتیں درمیان میں آ گئیں تاکہ ذہنوں میں واضح رہیں اور راسخ رہیں. میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا. جو میری امت میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لیں. اب میں نے کہا نا کہ اس کی عبارتیں مختلف ہیں. اب وہ تمام عبارتوں کو جمع کر کے اگر اس پہ گفتگو کروں تو پھر ایک مستقل دوسری گفتگو اکیڈمک انداز سے کرنی پڑے گی. لیکن اس میں پیغام آپ سب حضرات کے لیے جہاں میں دیکھیے مجتہد کا رتبہ اپنا ہے، فقیہ کا رتبہ اپنا ہے جو اصطلاحی فقیہ، لیکن ایک ہوتی ہے فہم دین، دینی سوجھ بوجھ، دینی زاویہ نظر، وہ اینگل پیدا کر لینا، وہ ویژن پیدا کر لینا جو دینی ہے، وہ وزڈم پیدا کر لینا جو دینی ہے. اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کر لے، حفظ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اسے ایک مرد فقیہ کی شکل میں محشور فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سب پیغامات ہیں ایک کے بعد ایک، یاد رکھیے گا. عشرہ محرم کی اہمیت، 40 کی اہمیت، اور یہ 40 حدیثہ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 ایسی حدیثیں یاد کیجیے گا جس پر یقین ہو کہ یہ حضور نے فرمایا ہے. اس کا انعام یہ ملے گا آخرت میں کہ آپ کو ایک رجل فقیہ کی شکل میں خداوند عالم مبعوث فرمائے. اور اب اگر ہدیے کے طور پر آپ پوچھیں مجھ سے کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں کہ جس پر یقین ہے کہ رسول اکرم کے دہان مبارک سے وہ حدیثیں نکلی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے وہی حدیث آئے گی کہ جس کا متن ہے من کنت محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کوئی مسلکی اور مذہبی تعصب کے ساتھ جوش خطابت میں نہیں عرض کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہر محدث، ذمہ دار محدث، با کردار محدث، صحیح حسب و نسب رکھنے والے محدث کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید دیجئے اور کہیے قسم کھا کے قرآن کی بتاؤ وہ متواتر حدیث کون سی ہے جس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے دہن مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے. دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں نا. حدیث کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں احاد. احاد کیا ہے؟ احاد وہ ہے کہ جس حدیث کا راوی ایک صحابی ہو، صرف ایک شخص ہو
کہنے والا کہ میں نے حضور سے یہ سنا. جب وہ احاد ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو، 3 4 5 راوی کسی ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو اسے مستفیضہ کہتے ہیں، روایت مستفیضہ ہو جاتی ہے، حدیث مستفیض ہے. اگر اتنے راوی ہیں کہ جن کے پہلے صف میں، پہلی ہی صف میں اتنے راوی ہوں کہ جن کے بارے میں یہ ممکن نہ ہو کہنا کہ یہ سب مل کے نعوذ باللہ رسول کے اوپر افتراء کر رہے ہیں، دروغ گوئی کر رہے ہیں، بلکہ یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں یہ سب جو کہہ رہے ہیں یہ رسول نے فرمایا. واضح ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر. ویسے تو بھئی حدیث کی بہت قسمیں ہیں، اور علم حدیث اور علم درایت ایک وسیع علم ہے، ظاہر ہے وہ پورا اس وقت میں بیان کروں تو موضوع بدل جائے گا. تو یہ 3 مثال کے طور پر یاد رکھیے اصطلاحیں. ایک حدیث کیا ہے؟ حدیث احاد. احاد وہ ہے کہ جس کا راوی اول بس ایک ہو، اور یہ ہمارے یہاں بھی تقسیم ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے روایت ہو، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہو، امام حسن علیہ السلام سے ہو، امام کسی بھی 4 معصومین میں سے کسی بھی معصوم سے روایت ہو، اور راوی اول بس ایک ہو. تو وہ چاہے بیچ میں سلسلے کتنے ہی پھیل جائیں، لیکن اگر راوی اول ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ روایت بہرحال احاد ہے. اب اس میں احاد کی اپنی قسمیں ہیں، حسن ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، اور صحیح ہے، وہ سب اور قسمیں ہیں. یعنی اگر اس ایک سے لے کر اور مجھ تک نقل کرنے والا جو پورا سلسلہ ہے، اس میں ہر کڑی اپنی جگہ ثقہ ہے، ہر کڑی نقل کرنے والا ہر فرد صاحب ایمان ہے، مومن ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مدبر ہے، تدبر دینی رکھنے والا، اور ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے. اگر 50 کڑیاں ہیں فرض کیجئے مجھ سے لے کر اور حضور علیہ السلام تک، اور یہ 50 کی 50 شخصیتیں اپنی جگہ سب جانی پہچانی، عظیم الشان، با کردار، صادق القول، ثقہ، ایسی شخصیتیں ہیں جن کے حافظے پر اور فہم پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کہلائے گی صحیح، احاد ہوتے ہوئے بھی صحیح. اگر اس کڑی میں کوئی ایسا شخص آ گیا، ایک بھی اگر کوئی ایسا آ گیا، یعنی 50 میں سے 49 کو تو میں جانتا ہوں، ایک کو نہیں جانتا، اور جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھا، یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، یہ تاریخ دیکھی، وہ تاریخ دیکھی، کہیں ان کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کون صاحب ہے، بس وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے آ جائے گی. اب پھر اس کی اپنی یہ قسمیں ہیں، اور ہمارے یہاں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نیچے سے کم ہو گیا راوی، یا اوپر سے کم ہو گیا راوی، اس کی اپنی قسمیں ہیں. کہیں حدیث مرسل ہو جائے گی. اب یہ سب حدیث کی قسمیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ حدیث جو ایک راوی پہ تمام نہ ہوتی ہو، وہ حدیث جو متواتر ہو، تو متواتر حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے. اب اس میں اس تعداد کو معین کرنے میں فقہاء، علماء، مجتہدین، مفسرین اور محدثین میں کتنا اختلاف ہے. اگر اسے بیان کروں تو آپ حضرات کی حیرت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. کتنا اختلاف ہے. بڑے بڑے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث یہ جو کہہ گئے، بہرحال، لیکن پھر بھی کچھ متواتر حدیثیں ضرور ہیں. لیکن ان متواتر حدیثوں کی تعداد کیا ہے؟ یعنی متواتر میں راوی اول کی تعداد کیا ہے؟ کوئی حدیث ایسی ہے جسے 10 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی ہے جسے 14-15 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی حدیث ہے جس میں 30-35 راویوں نے نقل کیا، کوئی ایسی حدیث ہے جسے 110 راویوں نے نقل کیا ہو، یا 110 سے زیادہ بھی صحابی براہ راست کہتے ہوں میں نے رسول سے سنا. 10 20 25 50 نہیں، 110 یا اس سے بھی زیادہ راوی کہتے ہوں میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے رسول سے یہ سنا. یہ ایسی روایت صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم
ایسی روایت بس ایک ہے اور وہ روایت غدیر ہے جس میں فرمایا گیا ہے من کنت مولا فہذا علی۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ جنودی محمد وآل محمد باوال بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہماری اکثر مجلسوں میں گھوم پھر کے بعد اسی فقرے پہ کیوں آتی ہے؟ وہی تو فقرہ دہرائیں گے جس پہ یقین ہو کہ مولا نے کہا، جس پر ہمیں 100% یقین ہو، اور یہ 100% سے بڑھ گئی ہے بات، 100 سے زائد راوی ہیں، جہاں 100% یقین ہو کہ یہ کلام حضور نے فرمایا، تو قرآن کے بعد پھر اسی کلام کا تو حوالہ آئے گا بعد میں۔ تو اگر آپ کو یہ شرف حاصل کرنا ہو کہ قیامت کے روز آپ فقیہ محشور ہوں، یعنی دیندار اور دین کا شعور رکھنے والے، دینی وزڈم رکھنے والے، ڈیوائن وزڈم رکھنے والے، تو پھر آپ کو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے جو حدیث یاد رکھنی ہوگی وہ حدیث ہے من کنت مولا۔ اس حدیث سے غفلت برتنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ خدا کا وفادار ہو سکتا ہے نہ رسول کا وفادار ہو سکتا ہے۔ ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں نعرہ حیدری۔ جزاکم اللہ۔ بہرحال تو یہ تو لفظ 40 کے تعلق سے بات تھی، اور ایک میسج اور چلا گیا آپ تک کہ 40 حدیث، یہ 40 حدیثیں کچھ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آج سے ایک حدیث کم سے کم روز یاد کریں، 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی بہت آسانی سے۔ اگر ہر ہفتے میں ایک حدیث یاد کریں گے تب بھی یاد ہو جائے گی، عربی نہیں آتی تب بھی کسی عربی جاننے والے سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی تو ہو ہی گئی ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر ہی دیے۔ خود خطبہ غدیر کیا ایک جملے کا تھا؟ خطبہ غدیر کیا ایک جملے کا تھا؟ یعنی آپ تصور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روکا، جبرائیل نے کہا یہاں اعلان کر دیجئے، اور آپ ٹھہرے، میدان صاف کرایا، ممبر نصب کرایا، نماز جماعت کے لیے سب کو جمع کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اس کے بعد ممبر بنایا، ممبر پر تشریف لے گئے، تو بس ایک جملہ فرمایا، بس ایک جملہ فرمایا۔ خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے طویل ترین خطبات میں سے ایک خطبہ ہے خطبہ غدیر، جسے ہمارے محدث عظیم الشان علامہ طبرسی نے کتاب احتجاج میں تقریباً 10-12 صفحات میں نقل کیا ہے۔ یہ طویل ترین خطبہ کس کو پورا خطبہ یاد ہے؟ چند فقرے، لیکن خدا کی قسم وہ فقرے ضرور یاد رہ گئے جو جانے سخن تھے، جو جانے سخن تھے۔ اکثر محدثین اور روات نے یہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، پروردگار تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو۔ نعرہ حیدری، جنودی محمد وآل محمد صلوات۔ بہرحال ایک یہ 40 کے مناسبت سے، لفظ 40 کی مناسبت سے آج تو باتیں زبان پر آتی چلی جا رہی ہیں، یہ گویا تمہیدی مطالب ہیں، لیکن یہ تمہیدی مطالب آپ کے لیے نصاب عمل ہیں۔ اب دوسرا بھی ایک نقطہ عرض کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کی 40 صبحیں وقف کرے خلوص کے ساتھ، 40 صبحیں، یعنی یہ عہد کرے کہ ہم 40 دن تک کہ ہم جو کچھ کریں گے خدا کے لیے کریں گے، خلوص کے ساتھ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کا جو اصل میسج ہے کہ 40 دن کا عہد کریں،
آج سے جو کچھ ہم کریں گے خدا کے لیے کریں گے. حالانکہ محدثین میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کا بالکل لٹرل میننگ لیتے ہیں کہ 40 صبح جو بیدار ہو خدا کے لیے، یعنی نماز پڑھیں خدا کے لیے قربتاً اللہ. تو نماز تو ہر نماز آپ قربتاً اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ اخلاص، من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 صبحیں خدا کے لیے وقف کر دے اخلاص کے ساتھ، جو صبح کرے اپنی زندگی کی 40 صبحیں خدا کے لیے. اب یہاں لٹرل میننگ سے آگے بڑھیں، اگر اہل زبان کے محاوروں سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے معنی ہو کہ جو 40 دن وقف کر دے اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے 40 دن وقف کر دے. قدر متیقن یہ ہے کہ 40 دن تک کم سے کم 1 گھنٹہ خدا کے لیے وقف کر دے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر 5 بجے صبح فجر کا وقت ہے تو 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک، یا اس وقت تک جب کہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، ڈان سے لے کر سن رائز تک، یہ جو ساعت ہے یہ شریعت کے اصطلاح میں یہ پوری 1 ساعت کہلاتی ہے. چاہے ہماری گھڑیوں کے حساب سے یہ 2 ساعت ہو، 2.5 ساعت ہو، 1.5 ساعت ہو، جو بھی ہو، 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، مگر شریعت کے اصطلاح میں یہ 1 ساعت شمار ہوتی ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک. جو اس وقت کو خاص خدا کی نظر کر دے، یعنی تلاوت نماز، ذکر، تلاوت، تسبیح، تحمید، تحلیل، خدا کے ذکر میں مشغول رہے اور بس اسی سے دل لگا رہے، تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ ارشاد ہے کہ پروردگار اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری جو اس کی زبان سے جاری. تو 2 حدیثیں آپ کی نظر کی میں نے، ایک یہ کہ جو 40 حدیثوں کو یاد کر رکھے، حفظ کر لے، محفوظ رکھے، وہ روز محشر فقیہ محشور ہوگا. ایک یہ حدیث کہ جو 40 صبحیں نظر مولائے حقیقی کر دے، دل اس کا منبع حکمت ہو جائے گا، چشمے جاری ہوں گے دل سے اور زبان سے حکمت کے. جب یہ 40 عدد کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا تو اب گفتگو آگے بڑھاؤں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خدا نے کیا کہا؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتوں کا اضافہ کیا تاکہ رب موسیٰ کا نصاب مکمل ہو جائے. یہ جو نصاب میں لفظ لا رہا ہوں کسی مقصد سے لا رہا ہوں تاکہ بات، یعنی ایک سلیبس ہے، ایک کریکولم ہے، اسے پورا کرو. واضح ہے؟ اب یہاں پر بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی 40 یہ جو 40 دن گزرے ہیں شب و روز، یہ کب سے کب تک ہیں؟ یہ ہے 1 ذی القعدہ سے 10 ذی الحجہ تک. چنانچہ قول یہی ہے، وہ سورہ فجر کی تفسیر میں کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ذی القعدہ کے 10 روز مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 10 راتیں آخر کی مراد ہیں. یہ اقوال ہیں، مگر جو قول مختار تھا میں عرض کر چکا کہ اس سے محرم کی راتوں کے علاوہ، شب و روز کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے فی الواقع. لیکن یہ جو جناب موسیٰ سے کہ جناب موسیٰ کے لیے وہ 40 تو مخصوص تھی. اب بھی یہ بھی ایک تحفہ ہے، جو لوگ اہل ہمت ہیں، جو لوگ ارباب ہمم کہلاتے ہیں، اہل دل، اہل ہمت،
یعنی اللہ کی طرف قدم اٹھانے کا عزم ہے جنہیں، ان کے لیے اب بھی پہلی ذی القعدہ سے اور 10 ذی الحجہ تک خاص اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر ان شب و روز میں یہ اعمال بجا لائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف معرفت کے اور قرب کے اور وصال کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ ابھی یہ تاثیر ہے ان شب و روز میں۔ لیکن ایک بات عرض کروں دست ادب جو ہوگا، اور یہ جملہ بہت سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، فکری اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلی ذی القعدہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ وہ 40 کا زمانہ ہے جس میں ایک موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر نصاب الہی کو مکمل کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچا۔ لیکن 11 محرم سے 20 صفر تک وہ 40 حسینی ہے جس میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ منزل مقصود تک پہنچتے۔ وہاں ایک موسیٰ منزل مقصود تک پہنچے، لیکن خدا کی قسم، موسیٰ کی قسم، ہارون کی قسم، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی قسم، یہ 40 حسینی اس کی اہمیت اسی لیے ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ نہ جانے کتنے عاشقان خدا منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ وَالطُفَيْلِ ذکر حسین، سایہ پرچم حسینی میں، سایہ پرچم عباس میں، ان ایام میں یہ جو 40 حسینی ہے، تو یقیناً پھر عرض کروں گا کہ پروردگار آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو حضرات جہاں جہاں بھی اہتمام کر رہے ہیں ان ایام میں شمع ذکر امام مظلوم روشن کیے ہوئے ہیں، ان ایام میں جو لوگ صفیں روشن کر رہے ہیں، صف عزا روشن کر رہے ہیں، پروردگار ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ یہ 40 حسینی غیر معمولی ہے۔ بعض حضرات یہ اس لیے بھی تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت افسوس یہ ہے کہ ہمارے حلقوں میں سے، ظاہر ہے وہ ہمارے حلقے کے تو نہیں کہلا سکتے مگر بظاہر وہ ہمارے حلقوں میں ہیں جو زیارت 40 کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ان ایام عزا کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں یا کم رنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کرے مٹ جائیں ان کے نقش زندگی جو اس ایام عزا کو کم رنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی صبح معمولی، یہ معمولی شب و روز نہیں ہے، غیر معمولی شب و روز ہے۔ پروردگار آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ 40 حسینی اس لیے بھی اہمیت رکھی، اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اس 40 میں تنہا موسیٰ پہنچے منزل تک، اور اس 40 میں نہ جانے کتنے منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں مطالعہ کرنا ہو تو، خالص دینیاتی موازین سے مطالعہ کرنا ہو تو، اور یہ ذہن عالی میں بھی رہے کہ اسی مناسبت سے میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس عشرے کے لیے، وہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب کے آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں سے لے کر آخر سورہ تک جو سلسلہ آیات ہے اس کے متعلق بس ایک جملہ عرض کروں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تفصیلات تو کل سے آتی رہیں گی بالاقساط۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے تعلق سے
اکثر میں نے یہ بات کہی ہے، بہت بار کہہ چکا ہوں، اب یہ جملے بہت سو کو یاد ہو گئے ہوں گے، مگر چونکہ بات اہم ہے تو اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید بحیثیت کتاب، اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع ہوگا. اگر ایک لفظ میں موضوع پوچھا جائے تو اس کا جواب ہے توحید. اور اس کتاب کا جو عملی پیغام ہے، اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ عملی پیغام کیا ہے تو اس کا نام ہے تقوی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کتاب کا کوئی نظام ہے جو انٹروڈیوس کیا ہے اس کتاب نے، تو اس نظام کا نام ہے ولایت. تو یہ 3 الفاظ یاد رکھیں قرآن کے تعلق سے. قرآن اگر موضوع ہے، اگر ایک کتاب ہے تو اس کا موضوع سبجیکٹ ایک لفظ میں توحید ہے، توحید حق صمدی. پوری کتاب از اول تا آخر اس کا موضوع بنیادی صلب موضوع ایک ہے اور وہ ہے توحید. پیغام کیا ہے؟ عملی اعتبار سے احکامات تو بہت ہیں، لیکن وہ احکامات سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن ان تمام احکامات کو پیش نظر رکھ کر ایک لفظ میں اگر انٹروڈیوس کرنا ہو تو وہ لفظ تقوی ہے. اور نظام کے اعتبار سے اگر نظام کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو اس کا عنوان، اس کا سرنامہ لفظ ولایت ہے. یہ چیزیں آپ حضرات کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. اب میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں اس موضوع کے تعلق سے اگر توحید کے تمام مطالب یکجا کہیں دیکھنے ہوں تو وہ مقامات الگ ہیں. مثلا آیت الکرسی، مثلا سورہ مبارکہ حدید کی ابتدا کی آیتیں، مثلا سورہ نور کی آیت نور، مثلا سورہ توحید، سورہ اخلاص. یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں خاص توحید سے متعلق مطالب کو یکجا طور پر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح نظام ولایت کے تعلق سے پورا قرآن میں نظام ولایت پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن یکجا طور پر نظام ولایت پر جہاں جہاں گفتگو ہوئی ہے ان میں سے ایک سورہ مائدہ ہے. اسی طرح اگر یہ تلاش کیا جائے کہ یکجا طور پر کلی عنوان سے نظام عمل قرآنی، قرآن مجید کے عملی پیغام، قرآن مجید کے عملی پیغام کو یکجا جہاں جہاں پیش کیا گیا ہے جامع ترین الفاظ میں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے جو میں نے تلاوت کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ وہ مقام ہے پورے قرآن مجید میں، ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں قرآن مجید کے عملی پیغام کو جامع ترین و مؤثر ترین الفاظ میں پیش کیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں اتنا اشارہ کافی ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے اور اس آیت کی روشنی میں موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کا ذہن بھی آمادہ رہے اور میرا ذہن بھی حاضر رہے کہ اس آیت میں عملی پیغام ہے. اور یاد رکھیے کہ عملی جو نصاب ہوتا ہے، جو عملی منصوبہ ہوتا ہے، یہ ایک طرف نظریے سے جڑا ہوتا ہے اور ایک طرف نظام سے. نظریہ آتا اس لیے ہے کہ نظام قائم ہو، نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک عمل نہ ہو. اور مانے آپ، تو نظریہ، نظام اور عمل یہ ساتھ ساتھ ہیں، متحد ہیں. صرف ایکیڈمک نقطہ نظر سے، تعلیمی نقطہ نظر سے، تربیتی نقطہ نظر سے تحلیل و تجزیہ کرنے کے لیے یہ عناوین الگ الگ مشخص کیے جاتے ہیں. تھیوریٹیکل پہلو سے الگ سوچیں گے، پریکٹیکل پہلو سے الگ سوچیں گے، سسٹمیٹک پہلو سے الگ سوچیں گے. یہ سب سوچنے کا انداز ہے، ورنہ یہ سب باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. نظریہ کیا ہے؟ توحید. عمل کیا ہے؟ تقوی. نظام کیا ہے؟ ولایت. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اسی لیے اس حدیث معصوم میں ہے
جو حدیث مشہور و معروف ہے اور حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، جہاں اس حدیث میں ایک کے بعد ایک معصوم نقل کرنے والے ہیں، وہاں ایک جگہ فرمایا گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اسی سلسلے سے کہا گیا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات توحید ولایت سے مربوط ہے، ولایت توحید سے مربوط ہے، اور ان دونوں کے درمیان ضروری کیا ہے؟ ہمارا دخل کیسے ہوگا، ہماری وابستگی کیسے ہوگی توحید سے اور ولایت سے؟ عمل، جوہر عمل، جنس عمل، نقد عمل، اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہید ذہن عالی میں محفوظ رہے، اور اس کے بعد یہ عنوان بھی محفوظ رہے کہ اصل میں میرا عنوان یہ ہے اس عشرے میں کہ میں آپ حضرات کو اس سلسلہ فکر و عمل سے جوڑ دوں جسے میں کہتا ہوں ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سفر ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک ہے اس وقت، اور ولایت فقیہ سے ولایت غدیر تک ہے انشاءاللہ آئندہ میں، جب جان ولی غدیر آ جائے گا، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھئی غدیر سے جو میراث ملی ہمیں، من کنت مولا فہذا علی مولا سے جو میراث ملی وہ ہمارے امانتدار فقہا کے ہاتھوں سے محفوظ ہے، اور انہی امانتدار فقہا کے ہاتھوں سے جو امانت ہمیں ملے گی، اسی امانت کو لے کر ہم ولی آخر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں باریاب ہونے کے لائق ہو سکیں گے۔ تو اس لیے ہمارا سفر تو اب اسے اب دیکھیے، آپ کہیں گے یہ خطیبانہ لفظیں ہیں، ہمارا سفر تو حق سے حق تک ہے، ہمارا سفر تو خدا سے خدا تک ہے، ہمارا سفر تو نبی سے نبی تک ہے، ہمارا سفر تو غدیر سے غدیر تک ہے، ہمارا سفر ہے غدیر سے غدیر تک، اور غدیر سے غدیر تک سفر کے معنی ہے کہ سفر ہے نبی سے نبی تک، اور نبی سے نبی تک سفر کے معنی یہ ہے کہ ہمارا سفر ہے خدا سے خدا تک، خدا سے خدا تک سفر کے معنی ہے کہ ہمارا سفر حیات، سفر وجود ہے حق سے حق تک، مگر اس سفر میں سے اور تک درمیان میں ہے نا، یعنی یہ اس عالم زمان و مکان میں رہنے کی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے، ایک مکان طے کرنا ہے، ایک مسافت طے کرنی ہے، ایک زمان کو طے کرنا ہے، اور یہ جو طے کرنا ہے وہ غیر معصوم کی غیر موجودگی میں ان فقہا کی سرپرستی میں طے کرنا ہے کہ جو معصوم کے کلام اور پیام کے امانت دار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آج کی گفتگو روک رہا ہوں یہاں، یہ پیغام، یہ پیام معصوم کا، یہ پیام یوں ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک، بڑی مصیبتوں کو جھیل کر پہنچایا گیا ہے۔ امام معصوم کا پیام، اور اس پیام کو پہنچانے میں مردوں کا بھی ہاتھ ہے اور خواتین کا بھی ہاتھ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج سے روزانہ مصائب میں بھی تذکرہ ایسا ہو کہ جہاں مردوں کی قربانیاں بھی ذکر کی جائیں اور خواتین کی قربانیاں بھی ذکر کی جائیں، اور اس میں خانوادہ اہل بیت سے جو باہر جو ان کے موالی ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے کنیز ہیں، ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے تاکہ ہمارے سامعین کچھ ہمت پیدا کر سکیں، حوصلہ پیدا کر سکیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوگا سب سے پہلے نگاہیں جا کے ٹھہر جاتی ہیں زینب کیا قربانی تھی بیوی کی، کیا قربانی تھی بیوی کی، کیا مصیبتیں برداشت کی،
خود امام کو کس طرح محفوظ رکھا ہے. آپ ذرا تصور فرمائیں، ایک روز میں، ایک دن میں، چند ساعتوں کے درمیان، بلکہ میں عرض کروں ایک ساعت میں جو عصر عاشور کی ساعت تھی، ایک بار بی بی زینب اس نشیر میں جاتی جہاں آقا امام حسین کا سر جدا کیا گیا، بلکہ کون اپنے دل کو سنبھال سکتا ہے اور اس تصور کو تھوڑی دیر بھی اپنے ذہن میں قائم رکھ کر صبر کر سکتا ہے کہ زینب جیسی بہن کھڑی ہے اور نگاہوں کے سامنے حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح کاٹا جا رہا ہے کہ معصوم نے فرمایا ذبح الحسین کما یذبح الکبش، ارے جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح حسین کو ذبح کیا گیا. اور زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، زینب کھڑی دیکھ رہی تھی. اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بی بی نے گویا تمام انبیاء کی طرف سے اور خانوادہ ختم المرسلین کی طرف سے، جناب ختمی مرتبت کی طرف سے، پورے اہل بیت کی طرف سے، تمام ارکان اہل بیت کی طرف سے فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگار ہماری جانب سے یہ قربانی قبول ہے. یہ زینب کبریٰ، یہ زینب کبریٰ. اور اس کے بعد پھر ادھر پلٹ کے دیکھتی، ادھر دیکھتی ہیں کہ رسول کا نواسہ ذبح ہوا، ادھر پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں خیموں سے شعلے بلند ہیں. اب بی بی دوڑ کے گئی اور بچوں کو جمع کر رہی ہے، بیویوں کو جمع کر رہی ہے. جب اس خیمے میں آ گئی جہاں سید سجاد تھے اور پھر اس خیمے میں بھی شعلے بھڑکنے لگے، دشمنوں نے آگ لگا دی، سب کو لے کر باہر نکلی، مگر یوں ہی نہیں، امام سے اذن لے کر. یہ ہے امانت داری. دین ہم تک کس طرح پہنچا؟ حکم امام، پابندی حکم امام، پابندی حکم امام. یہ جو آپ برابر ذاکروں سے سماعت فرماتے ہیں یہ بے اساس بات ہے. یہ آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی میں فکر نہیں فرماتے کہ ہم کوئی عمل کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ مگر حکم شارع اور اذن شارع کے بغیر انجام نہ دیں. بی بی زینب عالمہ ہیں، غیر متعلمہ ہیں. بی بی زینب، میں عرض کر رہا ہوں جسے سوال کرنا ہو سوال کرے، میں عرض کر بی بی زینب بھی معصومہ ہیں. میں تو بی بی زینب کو معصومہ کربلا کہتا ہوں، جیسے آپ بی بی جناب معصومہ قوم کو معصومہ قوم کہتے ہیں، ویسے ہی میں جناب زینب کو معصومہ کربلا کہتا ہوں. معصومہ کربلا زینب ہے اور معصومہ شام تو وہ بچی ہے، آقا حسین کی وہ بچی جو شام کے زندان میں بابا 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 کہتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تو یہ معصومہ کربلا جناب زینب ہے، یہ معصومہ کربلا جناب زینب ہے. ادھر دیکھ رہی ہیں بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہی ہیں خیموں میں آگ لگی ہے اور سب کو بچانا ہے. عالمہ ہیں، معصومہ ہیں، علی کی بیٹی ہیں. مگر جناب سید سجاد سے پوچھئے بیٹا سجاد خیام میں آگ لگ چکی ہے، بتاؤ میں لمبے سر پر رہنا بچوں عورتوں کو لے کر خیمے سے نکل جائیں یا اسی خیمے میں جل کر مر جائیں. اللہ اکبر. بس آخری منظر آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، مگر جملہ عرض کر کے ختم کروں. سب کو لے کر باہر آئی اور راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا شعلے بھڑک رہے، مگر زینب بار بار انہی شعلوں کی طرف جانا چاہتی ہیں. آخر میں دیکھا زینب داخل ہو گئی اور اب جو ان شعلے سے نکلی تو دیکھا اپنی پشت پر ایک نحیف، ایک بیمار امام کو لے کر آئی ہے. اور اس کو سمجھ میں آیا کہ اس زینب کی کون سی ایسی پونجی تھی، کون سا سرمایہ تھا جس کے لیے یہ بے چین تھی اور شعلوں کے اندر جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہم
علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے اس نصاب عزا کو مکمل فرما. پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، شعور دے، جذبہ دے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس نصاب عزائے حسینی کو مکمل کر سکیں، تیرے فیوز و برکات کا استحقاق پیدا کر سکیں. معبود پروردگار جو لوگ اس سال زیارت اربعین کے لیے مشرف ہوئے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما، اور جو لوگ اپنے دلوں میں زیارت کی آرزو رکھتے ہیں ان کو ثواب زیارت عطا فرما اور انہیں توفیق زیارت عطا فرما. اس روح زمین سے یہ جو بھی بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا، اور اس کے پیچھے جو بیمار سیاست ہے، پروردگار اس سیاست کا بھی خاتمہ کر دے، اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دے. معبود کرم فرما امت مصطفیٰ پر، اور اس امت مصطفیٰ سے دو بیماریاں دور کر دے. پروردگار جہالت کو دور کر دے، افلاس کو دور کر دے. ہمیں علماء و فقہاء امانت دار علماء اور فقہاء کے زیر سایہ امام عصر کی خدمت میں باریاب ہونے کا شرف عطا فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے. ماتب حسین